بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو درود شریف سے متعلق بہت ہی خاص ویڈیو ہے، اور بالخصوص ان کے لیے ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ انہیں درود پاک کا بہت زیادہ فیض حاصل ہو، درود پاک کی بہت زیادہ برکات حاصل ہوں، بلکہ درود پاک کے فیوز و برکات سے وہ مالا مال ہو جائیں، پریشانیاں بھی دور ہوں، مشکلات بھی حل ہوں، جائز حاجات بھی پوری ہوں، اللہ پاک رزق روزی میں بھی برکت عطا فرما دے، اس کے ساتھ ساتھ معرفت الہی بھی نصیب ہو، اللہ پاک کا قرب بھی نصیب ہو، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بہت زیادہ توجہ اور قرب خاص نصیب ہو، اور روحانی ترقی کی راہ ہموار ہو، اور باطن روشن اور منور ہو جائے، اور مقدس ہستیوں کی بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، مقدس مقامات کی زیارت نصیب ہوں، اور ان کا جو دل ہے، جو ان کا سینہ ہے، وہ مدینہ بن جائے، اور ہر وقت جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ان کے ذہنوں میں ہو، اور وہ درود پاک کی اتنی برکات ان کو نصیب ہو، اتنی برکات نصیب ہو کہ وہ برکات دوسروں کو تقسیم کریں۔ تو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، اور آج میں آپ کو ایک خوشخبری بھی سنا دوں، ایک بہت بڑی خوشخبری، کہ رمضان المبارک میں درود ابراہیمی کا خاص الخاص عمل کروایا جا رہا ہے، وہ خاص عمل کہ جو گزشتہ رمضان المبارک میں بھی کروایا گیا تھا، اور سینکڑوں ہزاروں عاشقان رسول نے اس عمل کو کیا، اور اس عمل کی برکات انہیں ملی، اور کئیوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، کئیوں کی مشکلات الحمدللہ اتنے مشاہدات اکٹھے ہوئے کہ ہم نے جب ان کو شیئر کیا تو پڑھنے والوں کی آنکھیں جو ہیں وہ بیگ گئیں، اور الحمدللہ عاشقان رسول بہت زیادہ نوازے گئے تھے۔ اس مرتبہ بھی وہی درود ابراہیمی کا خاص عمل کروایا جا رہا ہے، اور ہمیشہ کی طرح فی سبیل اللہ یہ عمل کروایا جا رہا ہے۔ گروپس باقاعدہ بن چکے، دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں گے تو آپ کو بھی درود ابراہیمی کے عمل میں گروپس میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ جو درود پاک کا بہت زیادہ فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے حاصل ہو، کس طرح حاصل ہو، کیا اسے کرنا ہوگا کہ درود پاک کی بہت زیادہ روحانیت اسے نصیب ہو، اور بہت زیادہ فیض و برکات اسے حاصل ہوں۔ جب تک آپ خود کو عبادت کے لیے وقف نہیں کر لیتے نا، تو آپ روحانیت کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقامات پر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین پہنچے، اور تب تک آپ کو وہ خاص برکات، انعامات حاصل نہیں ہو سکتے جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو حاصل ہوئے، جب تک آپ خود کو عبادت کے لیے وقف نہیں کر لیتے، ایک خاص وقت کے لیے وقف نہیں کر لیتے۔ دیکھیں، آسان طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورۃ الم نشرہ میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ دین کی تبلیغ سے فارغ ہو جائیں، جب آپ جہاد سے فارغ ہو جائیں، جب آپ جو ہے وہ تعلیم امت سے فارغ ہو جائیں، تو پھر اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، یعنی کہ خود کو اللہ پاک کی عبادت کے لیے خاص کر لیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا گیا نا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ پاک کا نام یاد کرو، یعنی کہ اللہ پاک کا ذکر اتنا کرو، اس طرح کرو کہ سب سے کٹ کر اسی کے بنے رہو، یعنی کہ مخلوق خدا سے تعلق ختم ہو جائے، اور بس بندہ جو ہے وہ خود کو اللہ پاک کے ذکر میں مشغول کر لے، اس کی عبادت میں مشغول کر لے۔ دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو اس سے پہلے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ 40 راتیں کوہ طور پر گوشہ نشینی اختیار کریں، کوہ طور پر اللہ پاک کی عبادت کریں، اور مخلوق سے کٹ کر، مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر کے وہ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ پاک سے ہم کلام ان کو ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو ہم رمضان المبارک میں کیا کریں گے؟ ایک خاص وقت کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، جتنی جسے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور پھر انشاءاللہ وہ برکات ملیں گی نا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ذرا تصور کریں آپ کتنے خوش نصیب ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول کہ جو رمضان المبارک میں اس درود پاک کو پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے کہ جسے سب سے افضل کہا جاتا ہے، جسے سب سے بابرکت درود پاک کہا جاتا ہے، جو خود صاحب درود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، وہ درود پاک کہ جس کی روحانیت سب سے زیادہ ہے، جس کی نورانیت سب سے زیادہ ہے، جس کے فیض و برکات سب سے زیادہ ہیں، جس کی کمالات سب سے زیادہ ہیں، جس کے مشاہدات سب سے زیادہ ہیں، جس کے انعامات سب سے زیادہ ہیں، اور وہ درود پاک کہ جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پڑھا، حضور کے صحابہ نے بھی پڑھا، تابعین نے بھی پڑھا، تبع تابعین نے بھی پڑھا، اولیاء اللہ نے بھی پڑھا، اور کئی ایسے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ہیں
کہ جنہیں اس درود پاک درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے، اس کے جو ہے وہ ریاضت کرنے کی برکت سے انہیں مقام ولایت میں داخلہ نصیب ہوا۔ دیکھیں یہ تو وہ درود پاک ہے، یقین مانیں یہ وہ درود پاک ہے، اگر آپ اس پر محنت کریں نا، آپ محنت کریں، آپ اتنی جلدی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اس مقام تک پہنچتے ہوئے، اور وہ نوازشیں، وہ کرم نوازیاں اور وہ انعامات کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ صرف یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور پھر توجہ سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور وہ بھی کس مہینے میں؟ رمضان المبارک میں، جس میں اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، اور پھر روزہ رکھ کر آپ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے نا، یقین مانے اتنا فیض ملے گا، اتنی برکات آپ کو ملیں گی نا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پوچھیں ان سے کہ جنہوں نے پچھلے رمضان المبارک میں یہ عمل کیا تھا، ان سے جا کر پوچھیں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ کتنی روحانیت ملی تھی، کتنی فیض و برکات ملے تھے، کتنی زیارتیں ہر وقت جو ہے وہ کھلی آنکھوں سے ہی سبز گنبد شریف کے نظارے ہوتے تھے، سنہری جالیوں کے نظارے ہوتے تھے۔ الحمدللہ اس دفعہ بھی ہوگا، بہرحال خوش نصیب ہے وہ کہ جسے یہ شرف حاصل ہوگا اور وہ اس عمل کو کرے گا، اور ہمیشہ کی طرح فی سبیل اللہ یہ عمل کروایا جا رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات بتا دوں کہ اس عمل میں کسی بھی قسم کا ڈر، خوف، خطرات یا کسی بھی قسم کی پریشانی، رجت یا کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ یہ درود پاک ہے۔ ہم کسی جن یا موکل کو قابو کرنے کے لیے یہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ توجہ اور قرب خاص حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کریں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی روحانیت ہم سے مسخر ہو جائے گی، اس کے تحت جو اللہ پاک کی خاص مخلوقات ہیں وہ ہم سے مسخر ہو جائیں گی، اور پھر فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس عمل کو کرنے کے بعد جب اس ایک خاص تعداد اپنے ورد میں رکھیں گے، روزانہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، ایک تو عمل کے دوران ہی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلات حل ہوں گی، ہماری انشاءاللہ جائز حاجات بھی پوری ہوں گی۔ پھر اس کے ساتھ جب آپ اس کو مدامت میں رکھیں گے نا، ایک تعداد رکھیں گے، آپ پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کہ کتنی آپ کو برکات ملتی ہیں، آپ کے کام خود بخود انشاءاللہ بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ روحانی ترقی بھی نصیب ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب اس عمل کو کر لیں گے تو اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ دم بھی کر سکیں گے، آپ کاٹ بھی کر سکیں گے، اور جو ہے وہ استخارہ بھی کر سکیں گے، اپنا اپنے گھر والوں کا، بچوں کا، کاروبار کا حصار بھی کر سکیں گے۔ گویا کہ آپ درود ابراہیمی کے عامل بن جائیں گے، اور نہ صرف عامل بلکہ صاحب اجازت اور صاحب ریاضت بن جائیں گے، اور جس کو اجازت دیں گے انشاءاللہ وہ اجازت اس کو بھی نفع پہنچائے گی۔ دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں گے، آپ کو گروپس میں شامل کر لیا جائے گا، اور جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں کمنٹس میں نیتوں کا اظہار ضرور کریں گے، اور کمنٹس میں درود پاک لکھیں گے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس عمل کی دعوت بہت زیادہ دینی ہے اپنے فرینڈز کو، فیملی ممبرز کو۔ دیکھیں فرمایا گیا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو لوگوں کو، دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی درود پاک پڑے گا، آپ کے لیے سعادت کی بات ہے نا، جتنی اللہ پاک کی رحمتوں کا اس پر نزول ہوگا آپ پر بھی رحمتیں برسیں گی۔ اچھا جتنا وہ پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس عمل سے خود کو بھی محروم نہ رکھیے گا اور دوسروں کو بھی محروم نہ کیجیے گا۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔